دین حق سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو جائے کہ دین کہتے کسے؟ دیکھیے لفظ دین عربی زبان میں بھی اور ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں لغوی معنی، کسی لفظ کی جو لغوی اصل ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، ایک پھر اس کو جب وہاں سے پک کر کے اٹھا کر اسے اصطلاح کی شکل دی جاتی ہے، ٹرم، تو وہ ٹرم جو ہے اپنی جگہ پر ایک مفہوم کی حامل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اپنے اصل سے تعلق کٹتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے دین کے اصل معنی کیا ہے؟ بدلہ، جزا و سزا۔ بدلہ ظاہر بات ہے دو ہی شکلوں میں ہوتا، اچھے کام کا بدلہ جزا، برے کام کا بدلہ سزا، جزا و سزا۔ اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ میں آیا مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، مختار مطلق، بدلے کے دن کا مختار مطلق، اسی کا فیصلہ چلے گا۔ چنانچہ اس وقت کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ کون مقتدر اعلیٰ ہے؟ کہاں ہے وہ جو دنیا میں شہنشاہ کہلائے جاتے تھے؟ ان سب کی اس وقت گھگی بنی ہوئی ہوگی جب وہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج پورا اختیار اس اللہ کے ہاتھ میں جو اکیلا ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے، مستولی ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قدرت اور اختیار کا حامل ہے۔ اچھا یہ بدلہ اسی معنی میں آپ کو معلوم ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں کیا آیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ یہ دین، بدلہ، جزا و سزا، تو یہ ہے اصل مفہوم۔ لیکن اب اس کو دیکھیے، اٹھائیے یہاں سے، دین جو ہے جزا و سزا لازماً کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے، اس کے مطابق کام ہوگا، جزا ملے گی، خطابات ملیں گے، ان کی خدمات کو سراہا جائے گا، خلعتیں ملیں گی، جاگیریں ملیں گی، اور اگر خلاف ہوگا سزا ملے گی۔ تو قانون تو ہوگا نا۔ پھر قانون سے اوپر ایک تصور ہے، ایک طاقت، مقتدر، جو جزا و سزا دینے پر قادر ہو، جو قانون سازی کرے گا، جس کی مرضی کے مطابق کام کرو گے تو جزا ملے گی، اس کے خلاف جاؤ گے سزا ملے گی۔ یہاں گویا کہ وہ مقتدر اعلیٰ اور اس کے تحت پورا نظام زندگی، یہ ہے دین۔ دین اب ایک اصطلاح کے طور پر آئے گا وہ نظام زندگی جو کسی ہستی کو مقتدر اعلیٰ، قادر مطلق مان کر اس کی اطاعت کے اندر، اس کی اطاعت پر مبنی ہو، وہ نظام اس ہستی کا دین کہلائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف میں فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، انہیں اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کا قانون اور نظام چل رہا تھا، حضرت یوسف بادشاہ نہیں تھے، وہ تو سمجھیے کہ وزیر زراعت تھے یا وزیر مال تھے یا چیف سیکریٹری تھے، جو بھی کہتے، بہت بڑا عہدہ تھا، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے۔ بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، تو وہ جیل سے رہا بھی ہوئے اور ان کو وہ مقام اعلیٰ حاصل ہوا۔ بادشاہ تو وہ تھا، اصل حکومت تو اس کی تھی، لہذا اس کا جو نظام تھا اس کے تحت، اس قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو، جو اجنبی تھے، ایلین تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ تو گئے تھے فلسطین سے، وہاں سے اناج لینے کے لیے، اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے الا کہ اس سے کوئی جرم صادر ہو جائے۔ اگر کسی ایلین نے، کسی اجنبی نے، کسی غیر ملکی نے جرم کیا ہو تو ٹھیک ہے، اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر وہ راستہ پیدا کیا، کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، تو وہ دین الملک بادشاہ کا نظام تھا جس میں مختار مطلق بادشاہ تھا، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون تھا، اور وہ جس کو چاہے سزا دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا جزا دیتا تھا، وہ نظام پورا، وہ دین الملک۔ اس کے بالکل برعکس آئیے، ایک نظام زندگی وہ ہے جس میں مقتدر اعلیٰ، قانون ساز اللہ ہے، اس کے تحت پورا نظام زندگی،
اسی کی مرضی کے مطابق تمام قوانین، اسی کی اطاعت کے تابع تمام اطاعتیں۔ اگر بادشاہ کی اطاعت ہے تب بھی اس بادشاہ کے قانون کے تحت ہوگی، اگر داؤد علیہ السلام کی اطاعت ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ وہ خود حاکم نہیں، حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو اللہ کو حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ مان کر اور اسے شارع مان کر، قانون ساز مان کر، لا گیور مان کر، جو نظام زندگی مفصل اس کی بساط بچھے گی، سیاست یوں ہوگی، معاشرت یوں ہوگی، معیشت یوں ہوگی، قوانین ایسے ہوگے، چوری پر یہ سزا ہوگی، ڈاکے پر یہ سزا ہوگی، زنا پر یہ سزا ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا نظام جو ہے وہ کیا ہے؟ دین اللہ۔ اب دین الملک کو ایک طرف رکھ لیجئے، دین اللہ کو ایک طرف رکھیے۔ دین الملک، دین اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرما دی اور فتح ہو گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، گویا کہ صدر مقام جو تھا جزیرہ نماء عرب کا، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، تو اب جو ہے لوگ جو ہے تمام قبائل آ رہے ہیں، ان کے وفود آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے نظام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ دین الملک اور دین اللہ، ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھیے اور اسی پر قیاس کیجئے۔ آج کی دنیا کس دین کی قائل ہے؟ جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دین الجمہور۔ کیوں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ authority belongs to the masses، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اللہ نہیں ہے، عوام ہے۔ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے نظام مملکت چلائیں گے۔ 1 لاکھ پر ایک نمائندہ ہو جائے، 10 لاکھ پر نمائندہ ہو جائے، ایک نمائندہ ہے 10 لاکھ کے اوپر، وہ نمائندے جمع ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں لاہور میں جو 60 لاکھ کی آبادی ہے، 6 نمائندے ہو جائیں گے۔ چلیے اسی طریقے سے ہوتے ہوتے وہ 300 ساڑھے 300 400 نمائندے جو ہیں وہ جا کر اسمبلی میں بیٹھ گئے۔ ان کو اختیار ہے جو چاہے قانون بنائے۔ یہ جو دین ہے یہ دین جمہور ہے آج کا۔ تو دین کے لیے 3 حوالے ضرور اپنے ذہن میں رکھیے۔ دین الملک جو دنیا میں ہمیشہ سے رہا، اب ختم ہو گیا۔ اب تو بادشاہ اگر ہے بھی تو وہ تاش کے بادشاہوں کو مانند ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملکہ ہو برطانیہ کی یا بادشاہ ہو جاپان کا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ ہاں ابھی عرب ممالک میں کوئی تھوڑی بہت بادشاہت جو ہے وہ کسی پرانے رنگ کی بادشاہت جو ہے کہیں نظر آ جاتی ہے، فہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی موراکو کے اندر یا کہیں اور اس طریقے کے بادشاہ بیٹھے ہوئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی پوری دنیا سے بادشاہ تو ختم ہو گئے، دین الملک ختم ہوا، لیکن دین اللہ بھی کہیں نہیں ہے۔ دین اللہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں قائم نہیں۔ باقی پوری دنیا جو ہے دین جمہوریت 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 جمہوریت، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے آج کہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ یہ تو استبداد ہے، اس لیے کہ آج کی جمہوریت جو ہے در حقیقت اس کا بہترین نمونہ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ ہے۔ اور انالائز کیجئے تو امریکہ کی جمہوریت کیا ہے؟ اٹس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، سرمایہ داروں کی آمریت ہے وہاں۔ ظاہر بات ہے عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے وہاں، کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے لیے نہ ہو تو الیکشن تو نہیں لڑا جا سکتا۔ یہ تو جو اوپر کی ایلیٹ ہے، ویلدی ایلیٹ، ان کا گیم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ آمریت ہے جاگیرداروں کی، زمینداروں کی، وڈیروں کی، سرداروں کی۔ عوام کو تو صرف یہ کہ ایک پرچی دے کر بہلا دیا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہے؟ تو در حقیقت جمہوریت جس کا خواب کبھی والٹیئر نے اور روسو نے، وہ تو آج تک دنیا میں کہیں قائم ہوئی نہیں، مانتے ہیں جمہوریت کے علم بردار۔ لیکن یہ کہ اس وقت ہماری بحث یہ ہے کہ دین اللہ، دین الملک، دین الجمہور، یہ 3 اصطلاحات اپنے پورے تصور کے ساتھ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔